حافظ صاحب، ایران کی جو صورتحال ہے اس وقت سب کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہے۔ ان حالات میں پاکستانی حکومت نے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے، کیا اس کے سوا کوئی اور مناسب پالیسی ہو سکتی تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آل آؤٹ کھڑا ہونا اس لیے چاہیے تھا کہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے نا، پورے بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا ہے۔ اور دیکھیں، اپنے حملوں کا آغاز بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے کیا ہے، اور یہ ایک شیطانی قسم کا ذہن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آج کل یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں ایپسٹین فائل کے بعد، کہ یہ جو شیطان کے پجاری ٹائپ کے لوگ ہیں، جو ٹرمپ خود بھی اور اس کے ارد گرد سارے لوگ موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بھیٹ دینی ہوتی ہے خون کی اور لاشوں کی۔ ایپسٹین فائل کو دیکھے تو گندی ذہن ہے، گندی غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ لوگ پوری دنیا کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو بھائی کم از کم ہمیں واضح طور پر امریکہ کا اور اسرائیل کا نام لے کر مذمت کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے یہ نام لے کر مذمت تو نہ حکومت نے کی ہے، نہ پاکستان کی اپوزیشن نے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر پاکستان کی مذمت تو پاکستان یہ حملے بھی مذمت کی ہے۔ ٹرمپ کا نام نہیں لیتے یہ لوگ، اور امریکہ کا نام نہیں لیتے، اسرائیل کا نام اس طرح سے نہیں لیتے۔ یہ آپ ذرا جب ان کے ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، اسی طرح سے پھر ظاہر ہے ایک مشکل صورتحال ہے، اور اس مشکل صورتحال میں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں خلیجی ریاستوں میں۔ خلیجی ریاستیں ہماری دوست ریاستیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس پورے خطے میں ہم ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ اس طرف ایران ہے، اس طرف خلیجی ریاستیں ہیں، تو پاکستان کا یہ رول تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مزید اس میں اپنی کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ تصادم نہ ہو۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ بھئی چونکہ امریکی اڈوں سے ہم پر جب حملہ ہوگا تو ہم تو امریکی اڈوں پہ حملہ کریں گے، تو یہاں تک تو ان کی بات جسٹیفائڈ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس جنگ میں دو مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے سارے نشانے تو ایک جگہ پہ نہیں جاتے نا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خود فالس فلیگ آپریشن بھی اسرائیل کرتا ہے، جیسا کہ ایران نے بتایا ابھی کہ آذربائیجان، ترکی، خود جو ہے وہ خلیجی ریاستوں میں بہت ساری ان کی چیزیں گئیں۔ ایسی صورتحال میں کمیونیکیشن ہی سعودی عرب کے 3 ڈرونز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے فائر نہیں کیے۔ جی بالکل اسی طرح سے۔ تو اس لیے پاکستان کا رول بہت اہم ہے، اور پاکستان کو خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو جنگ کی صورت ہے وہ ہے، اس میں ایرانیوں کو تو ہم بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے جس ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے، اور یعنی ٹرمپ نے تو کہا تھا ہم نے تو چند گھنٹوں میں جنگ جیت لی، تو اب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ، یہ جو مسلسل بمباری کر رہا ہے، چند گھنٹوں میں کیا جنگ جیتی ہے انہوں نے۔ تو یہ ایسی جنگ ہے کہ خود امریکیوں کو نہیں پتا کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی ہے اور یہ ختم کیسے ہوگی۔ خود ان کی انٹیلیجنشیا کو نہیں پتا، خود ان کی کانگریس کو نہیں پتا، ان کے سینٹ کو نہیں پتا، ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی شاید سب کو نہیں پتا، صرف اسلحہ بنانے والوں کو پتا ہے اور شیطان کے پجاریوں کو پتا ہے۔ تو یہ اس صورتحال میں ایران نے جس طرح کا استقامت کا مظاہرہ کیا خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد، جس طرح پوری قوم جس کے اختلاف اگر تھا بھی تو وہ اکٹھے ہو گئے، تو ایک مرتبہ پھر اسیسمنٹ کی غلطی ہو گئی ہے امریکہ سے۔ یہ تو یہاں تک بات ہے۔ اب یہ جنگ انشاءاللہ ختم ہوگی اور امریکہ کے اہداف تو پورے نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب نے جو اپنا دفاعی معاہدہ کیا ہے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے اس میں ایران کو لینا چاہیے۔ ایران، پاکستان، سعودی عرب اگر دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پورا خلیج میں محفوظ ہو جائے گا، اور یہ شیعہ سنی تفریق بھی ختم ہو جائے گی، امت میں بھی اتحاد کا تاثر بنے گا۔ اور آپ سے آپ یہ جو لرننگ کی ہے خلیجی ریاستوں نے کہ امریکہ کے اڈے تو حفاظت نہیں کرتے، وہ تو صرف اسرائیل کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ تو مشکل وقت میں جو ہے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ تو صرف اپنی اپنی کرتے ہیں۔ تو یہ جو لرننگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ سے آپ پھر بات صرف معیشت کے میدان میں امریکہ سے انٹریکٹ کرنے کی ہوگی۔ دفاعی معاہدے جو کیے گئے ہیں وہ آپ سے آپ پھر پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے۔ ترکی خود بخود اس میں پھر آئے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عرب کا اگر دفاعی معاہدہ ہو جائے تو آئندہ 10، 20، 25 سال جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ امن قائم ہوگا بلکہ ہم اسرائیل کو بھی پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوگا۔ اب جب ایران کی طرف سے خلیجی ممالک اور سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں تو وہ تو مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں نے ہم لوگوں کو تو بتایا نا کہ اس نازک صورتحال میں خود ایران جب یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہم تو حملے ان کی اس پہ کر رہے ہیں، کیا نام ہے، جو جہاں سے ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کی بات میں وزن ہے۔
لیکن سعودی عرب کے ساتھ پھر بھی اس دوران ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا رول اچھا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو بیکلیش آ سکتا تھا وہ نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ان حالات کو بھی کسی طرح گزارنے کی ضرورت ہے، اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مشکل میں ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس مشکل کو سمجھنے کے باوجود کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم اپنے دوستوں کی کاز پر کوئی چیز نہ کریں۔ البتہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں خلیجی ریاستیں امریکہ کے اثر سے بھی آزاد ہوں۔ کل حماس نے بھی مطالبہ کیا ہے ایران سے یہ کہ خلیجی ممالک پہ حملے نہ کیے جائے، تو جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ میں نے تو بتایا ہمارا موقف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خلیجی ریاستوں سے معاملات بہتر ہونے چاہیے، اور یعنی شہروں پہ اور سویلینز پہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، سیدھی بات ہے، اور وہ خود ایران کہتا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے تو پھر ثبوت دونوں طرف سے سامنے آ جائیں، ظاہر مشکل حالات ہیں، لیکن اگر آ جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ البتہ حماس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کے 2 اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھے ہیں مختلف جگہوں پر، اور ظاہر حماس کی پوزیشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حماس تو وہ فورس ہے نا کہ جس نے جھیلا ہے 2-2.5 سال مسلسل ان کی بمباری کو، تو ان کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے ہمیں خود حماس کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر شامل کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع ہے کہ جس میں خلیجی ریاستوں کو اپنی اوور آل پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے خطے کے حوالے سے، اور جو اصل میں ان کی دوست قوتیں ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے، ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بورڈ آف پیس پہ جماعت اسلامی بہت معترض ہے، تو اگر ایک فورم جس میں کئی اور اہم ممالک بیٹھے ہیں اس میں پاکستان بھی بیٹھ جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس میں اپنے 7-8 ملکوں کو بھی واپس لے آنا چاہیے ساتھ ہی، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وقت ایسی پوزیشن ہے، اور حالات نے سب کو سمجھا دیا ہے کہ اس طرح کے پیس بورڈ سے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، یہ تو غزہ پہ قبضہ کرنے اور اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کرنے کا ان کا مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے یہ کر لیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے، اگر میں پازیٹیولی کہوں بہت، کہ انہوں نے چاہا کہ ہم امریکہ کو انگیج کر لیں گے، تو دیکھیں امریکہ ایسی چیز نہیں ہے، ٹرمپ اور اس کے ارد گرد کے لوگ ایسی چیز نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے انگیج ہوں گے۔ ان کے اپنے اہداف ہیں، اسرائیل کی جنگ وہ لڑتے ہیں، اسرائیل کے شکنجے میں ہیں، پورا امریکہ اس وقت یرغمال ہے زائنسٹ کے نرغے میں۔ ایک زائنسٹ وہ ہیں جو یہودی ہیں، اور ایک زائنسٹ وہ ہیں جو کرسچن زائنسٹ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل ہوگا اور عظیم جنگ ہوگی تو پھر عیسائی اسلام آئیں گے، اور یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، وہ باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے نرغے میں جو لوگ ہیں وہ کیا کسی کو امن دے سکتے ہیں؟ پھر یہ جو پیس بورڈ ہے اس کی کیا لیجیٹمیسی ہے؟ اقوام متحدہ ایک فورم موجود ہے نا، اس کی تو بات مانتا نہیں ہے ٹرمپ، جہاں اس کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے اس کی بات بھی نہیں مانتا، اس کو حیثیت نہیں دیتا۔ تو ایک ایسا ادارہ جس میں وہ ذاتی حیثیت میں انچارج ہے، اور جس کو چاہے نومینیٹ کرے اور جس کو چاہے نکال لے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کل ٹرمپ کی صدارت کی مدت ختم ہو جائے گی تو کون ہوگا اس کا؟ تو اتنے بڑے بڑے سوالات کی موجودگی میں ہم اگر اس طرح سے چلے گئے، اور پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فوج بھیجو۔ اب تو خیر الحمدللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب تو خود سعودی عرب ہو یا خلیجی ممالک ہوں، ان کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم جتنا آگے بڑھیں گے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ہر مشکل وقت سے ایک اپرچونٹی نکلتی ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز اس کو بنانا چاہیے۔ جو حالات اس وقت ہیں کسی بھی طریقے سے جنگ کو کنکلوڈ ہونا چاہیے، اور خلیجی ریاستوں اور پاکستان کو اور ایران کو ساتھ ملا کے، ظاہر وہ بھی خلیج کا ہی پارٹ ہے، ایک ایسا بلاک بنانا چاہیے کہ جس کے بعد اسرائیل کو پرابلم ہو، خلیجی ریاستوں کو پرابلم نہ ہو۔ آپ کے خیال میں فلسطین کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ تو انشاءاللہ اسی طرح استقامت سے ہی حل ہوگا، اور 100 سال سے لڑ رہے ہیں وہ، اور مزید بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تو پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا، کل بھی حملہ کیا ہے، 6 فلسطینی شہید کیے ہیں، ویسٹ بینک کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور یہ حملے 2 سال میں نہیں ہوئے، یہ 100 سال سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک فلسطینی بھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت، اور پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں۔ یہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے، اس کے بغیر وہاں کی سوسائٹی ہی نہیں ہے، وہ تو سوسائٹی کا پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے بغیر وجود ہی نہیں ہے غزہ کا کوئی۔ وہ ڈسارم کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، وہ صرف سویلین کو مار سکتے ہیں، تو کتنا ماریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، اگر یہ بلاک بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا پر وہ پریشر آئے گا کہ جس کے نتیجے میں دیکھیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے نا، ہمارا تیل ہماری طاقت ہے، ہماری مین فورس ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس نوجوان ہیں، امت مسلمہ کے پاس، پاکستان ہے، ایٹم بم ہے اس کے پاس، نیوکلیئر پروگرام ہے، تو اتنی بڑی اسٹرینتھ ہماری موجود ہو، اور پھر ہم جو ہیں وہ 10 نگر بن جائیں دوسرے لوگوں کے،
تو نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے معاہدے خلیجی ریاستوں نے امریکہ کے ساتھ کیے، امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ان کا تو کوئی کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ سب لرننگ کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بعد حالات بدلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.